اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 7واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کی حقیقتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ اب 7ویں پروگرام کی نسبت سے آپ ذرا غور فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ توحید میں یعنی کلمات الوہیت و رسالت میں 7 الفاظ ہیں، 7۔ ان 7 الفاظ میں ترتیب یہ ہے کہ کلمہ الوہیت 4 الفاظ پہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ملا کے پڑھنے سے لا الہ الا اللہ یعنی 4 لفظ ہوئے تو کلمہ الوہیت مکمل ہوا۔ اور پھر کلمہ رسالت میں 3 لفظ ہیں، محمد، رسول، اللہ۔ تو ٹوٹل ہو گئے جی 4 + 3 ملا کے 7۔ تو اب ان 7 پہ آپ غور کریں تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں انکار کے معنوں میں ہے۔ اب آپ سب حضرات جو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ہیں، سننے سمجھنے والے ہیں، وہ سورۃ البقرہ کی معروف آیت الکرسی سے بالیقین واقف ہیں۔ اور آیت الکرسی کو ذرا آپ غور سے تھوڑا اس کے آغاز کو دیکھیں تو ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب کیا شاندار جملہ ہے، کیا شاندار کلمہ ہے وہ جو آیت الکرسی کے آغاز میں ہے۔ اب ایسے ہی اگر اللہ پسند فرماتا اور اللہ چاہتا تو کلمہ طیبہ کو بھی یوں جاری فرمایا جا سکتا تھا، اللہ لا الہ الا۔ لیکن اللہ نے کیا ترتیب پسند فرمائی امت کے لیے؟ کلمہ یوں جاری فرمایا گیا، لا الہ الا اللہ، یعنی لا یعنی انکار پہلے ہے، رد پہلے ہے، کس کا؟ باطل کا، یعنی جھوٹے معبودوں کا۔ اب اگر ہم کسی کو تبلیغ کرنے جائیں اور کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، تو جب ہم اس کو اپنے دین کی بہت سی باتیں بتا سمجھا چکے ہوں اور اگر وہ اپنے دل سے، زبردستی نہیں، تلوار کے زور پہ نہیں، اگر وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے اپنے جو سابقہ مذہب اور سابقہ باطل معبود ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا، یعنی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باطل کی نفی پہلے ہے، اور پھر الا اللہ، حق کا اقرار بعد میں ہے۔ تو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ دین توحید میں داخلے کے پہلے قدم کو اپنی ذات کے اقرار سے شروع نہیں کرواتا، اور نہ ہی اپنی ذات کے اول ہونے کو اول میں بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ لا الہ الا بھی تو ہو سکتا تھا، مگر کلمہ توحید میں لا سے شروع کروایا گیا، یعنی باطل کی نفی پہلے ہے، جھوٹے معبود کی نفی پہلے ہے۔ یہاں پہ یہ سب ان سو کالڈ دانشور اور سو کالڈ لبرل اور آج کے اس سارے طبقے کا جواب بھی آ گیا کہ نہیں جی نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کا جواب تو خود کلمہ طیبہ میں موجود ہے کہ جناب والا سب سے پہلے باطل کی نفی کرنا ہی تو ضروری ہے، اس کے بعد حق کا اقرار ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ دین اسلام میں داخلے کی پہلی شرط ہے کہ پہلے باطل کی نفی کرو، پہلے جھوٹے کو جھوٹا کہو، اس کے بعد حق کا اقرار کرو۔ یہ ہے کلمہ الوہیت، یعنی لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور اب ان 7 لفظوں میں پھر غور کرو۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی لا، اور 7 میں سے جو سب سے آخری ہے وہ ہے اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کلمہ الوہیت پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو بیان یوں ہے، لا الہ الا اللہ، 4 لفظوں میں یہ فرما دیا گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو باطل کی نفی ہو گئی، حق کا اقرار ہو گیا، لیکن حق کا اقرار ہو جانے کے باوجود 4 لفظی جملے پہ بات نہیں مکمل ہوئی، بات 3 لفظی نعت پہ پوری ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہوئی ہے۔ وہ جو آغاز لا سے ہوا، اس کا اختتام کلمہ میں اس لفظ اللہ پر ہے جو 3 لفظی جملہ رسالت کا اللہ ہے، یعنی اس محمد الرسول اللہ میں جو لفظ اللہ ہے وہ 7واں لفظ ہے۔ گویا کہ 4 اور 3 کے مجموعے کی شان یہ بنی کہ 4 لفظوں والا کلمہ الوہیت مکمل نہ ٹھہرا۔ تکمیل کہاں پہ ہوئی؟ 3 لفظی نعت نبی پہ، یعنی محمد الرسول اللہ۔ اور بات اس اللہ پہ جا کے مکمل ہوتی ہے کہ جس نے محمد کو واحد و یکتا بنا کر رسول بنایا، سب رسولوں کا امام بنایا، اور محمد کی وحدانیت کی شان دکھانے کے لیے یہ سارا سلسلہ سجایا۔ تو یہ تھے 7 الفاظ، اور یہ تھا ہمارا 7واں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔